نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں ہے صحیح. اور معاف فرما دیا کرتے تھے، بلکہ بہت آگے کا مطلب کہ آپ کی سیرت کا تو پہ نا، یعنی تکلیف دینے والے کو معاف کر دینا، یہاں تکلیف دینے والے کو مسکراہٹ دے دینا. قربان. جس نے چادر کھینچی تھی جی. اور گردن مبارک پر نشان آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جب توجہ فرمائی تو آپ نے اس کو مسکراہٹ عطا فرمائی دی. سبحان اللہ. اور اس نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ کو ایسا تھوڑی تھا کہ کوئی جنگ ہو گئی تھی، انہیں کو مطلب کہ واردات ہو گئی تھی اور کوئی حملہ ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے دیا اس وہاں سے میرے اونٹ کو لاد دو، اور آپ نے اس کو عطا کر بھی دیا. یعنی کہ اس تکلیف دینے والے کو معاف بھی کرنا، جی. مسکراہٹ دینا، عطا بھی کرنا، یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ سبحان اللہ. اب وہ جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہے، قرآن کو خذ العفو، جی. ابھی معاف کرنا اختیار کرو. جی. اب آتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن. سورہ حامیم سجدہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے، ادفع بالتی ہی احسن، جو آپ نے مجھے بھی موضوع دیا. جی. یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خود بیان فرمائی اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو. اور آپ کا عمل اس پر کیسا ہے اس کے تو کتابیں، آپ کتابوں کی کتابیں لکھ دیں. ادفع بالتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست. مگر یہ بھی جو نعمت ہے نا، کون سی؟ برائی کو بھلائی سے ٹالنے والی، یہ ملتی کس کو ہے؟ اس کی اگلی آیت کے اندر یہ ملے گا کہ یہ ان کو ملتی جو صبر والے ہیں اور جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، یعنی بڑے درجے والے ہوتے ہیں جنہیں یہ سعادت ملتی. تو ادفع بالتی ہی احسن، یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. چلتے حدیث کی طرف، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. مالک جنت، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، مغفرت کی بشارت دے رہے ہیں، بخشش کی بشارت ہے یہاں پر. اگر ابھی اپنے دین کو یوں سمجھتے ہیں، ان تعلیمات کو جو ہماری سوسائٹی کے لیے، اگر ہمیں سوسائٹی کے لیے جن تعلیمات کی ہم خاص طور پر ڈسکس کریں، تو مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. کلوز ہے. کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث پر اگر معاشرہ عمل کر لے نا تو معاشرہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا. معاف کرنا افضل ہے. وصلح خیر. معاف کرنا افضل ہے. گنجائش جہاں ہے وہاں ہے، مگر معافی کو اہمیت جو دی گئی ہے جی وہ دی گئی ہے. اس سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے. دشمنیاں ختم، دلوں سے قدرتیں مٹ جاتی ہیں، سینے پاک ہو جاتے ہیں، سینے صاف ہو جاتے ہیں. ارے کہنا ہوتا ہے میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے نا، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، میں نے آپ کو معاف کیا. یہ ورڈ ایسے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مطلب فدا ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے ورڈ ہوتے ہیں، دل جیت لیتے ہیں. سبحان اللہ. دیر از اے سم کیا بات، ماسٹر کیز آف ہارٹ ہے. کیا بات ہے. جانشین میرے سنت کا بھی یہی انداز ہے کہ ایک دو دفعہ کوئی میں نے کہا حضور معاف فرما دیں تو وہ معاف کیا. ماشاء اللہ. یوں مطلب اس کا ہے. اور وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، لا تخف، یہ بھی فرماتے ہیں کبھی خوف نہیں. خیر ابھی یہ تو مطلب تو خلیفہ امیر سنت ہیں، تو ان کی تو ڈیفینیٹلی ان کی شان اور ان کی باتیں کوئی انہی کے مقام و درجے کے مطابق ہی ہوں گی. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کے درجے بلند فرمائیں. جی میں یہ اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنانے والے ہیں تو پھر وہ دلوں کے اندر جو ہے وہ گھر کرنے والے ہیں. اس انداز پر بھی میں اس کو لانا چاہ رہا ہوں. سافٹ چیز جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے، ہارڈ چیز کہاں سے اترے گی؟ آپ کی طبیعت میں سافٹنیس ہے، اب اتر جائیں گے. آپ کی طبیعت میں ہارڈنیس ہے تو آپ اٹک جائیں گے. طبیعت میں سافٹنیس ہونا چاہیے. لوگ کوئی سرور پر نہیں چڑھتے، لوگ نہیں بگڑتے. جو دین اور اسلام پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی سرخرو ہیں. ایسا ایک اگر اس کو گھر کے سینیریو میں بات کو لے کے جایا جائے تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، تو اس طرح کی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ نے بھی کئی دفعہ شاید سنا ہو، تجربہ ہوا ہو آپ کو بھی، کہ ہم تو ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے تو ایک عرصے سے اچھائی جاری ہے،
لیکن سامنے سے ویسی ہی برائی جاری ہے. یعنی جس طرح ایک طرف سے برائی اچھائی جا رہی ہے تو وہاں سے کنٹینیوسلی جو ہے یہ برائی ہی آ رہی ہے. تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ اب اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اگر فار ایگزامپل ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو یہ بھی شکر کا پہلو کہ اللہ نے آپ کو خیر کے پھیلنے کا کسی کو ذریعہ بنا دیا. اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ نہ کرے وہ شر کے پھیلنے کا ذریعہ نہ ہو. کل ہی آپ نے حدیث سنائی تھی جی کہ ایسے یہ تو انتخاب ہے ہی کہ کوئی ایسا ہے جی جو خیر کی چابی ہے جی اور شر کا تالا ہے. ایسی بات. ٹھیک ہے، جو شر بند کرتا ہے خیر کو کھولتا ہے. خوش بخت اور ہے وہ. کوئی ایسا ہے جو شر کی چابی ہے اور خیر کا تالا ہے ایسا ہی. کہ وہ شر کو پھیلانے کا اور خیر کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے. دیکھیں یہ تو تقسیم تو ہے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے. یعنی جو وہ روایت ہے نا کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے ہے کہ لوگ ان سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں ایسے کہ جن سے لوگ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں. اللہ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک کی اپنے بندوں کے لیے تقسیم ہے صحیح. کہ وہ کسی کو کس طرح کا نوازتا ہے، کسی کو کس طرح کا نوازتا ہے. اللہ سے ہم تو بس اس کا کرم کا سوال کرتے کہ رحمت العالمین کا صدقہ، میلاد پاک کا صدقہ اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میلاد والے آقا کے عفو درگزر کی جو عادت کریمہ تھی، درگزر کی جو عادت کریمہ تھی، حسن اخلاق کی جو آپ کی عادت کریمہ تھی، اللہ پاک اس میلاد والے آقا کا یہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ آج آپ نے آج بھی ہمارے پروگرام میں سنا تو انشاءاللہ اس پر ہمیں خود فائدہ ہوگا. آپ بولو یار اگلا نہیں مانتا، آپ اپنے ثواب کو کھڑا کریں نا، آپ اپنا ثواب کھڑا کریں، ثواب پر نظر رکھیں، دعا بھی کریں. اس کے لیے بھی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یار وہ مطلب کہ اس کے شریک ختم نہیں ہو رہا، اس کا شریک ختم نہیں ہو رہا، تو بس اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچائے، اللہ پاک آپ کو اس کے شر سے بچائے اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح درگزر کرنے والا رکھے. ہمیں فائنلی جانا تو وہی ہے نا، ہمیں دنیا میں تو رہنا ہی نہیں ہے. آخر تو اپنے رب کے حضور ہی حاضر ہونا ہے اور وہیں حاضر ہو کر رہے کہ یا اللہ میں یہ کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. جب جنت میں داخلے کا ارشاد ہوگا تو یہ بھی خوبصورت بات قرآن کریم میں بیان کی کہ جنت میں داخل ہونے میں جنتی کو کہا جائے گا بدلہ اس کا جو تم نے دنیا میں کیا تھا. حالانکہ دنیا میں جو نیکی کی تھی اللہ ہی کی توفیق سے کی تھی، پھر بھی یہ اس کی رحمت نہیں کہ بدلہ اس عمل کا، صلہ اس عمل کا جو تم نے دنیا میں کیا تھا. مولا کیا تو تیری توفیق سے تھا، کیا تو تیرے کرم سے تھا، تو نے میرے مقدر میں یہ نیکی لکھی تھی، تو نے میرے مقدر میں یہ خیر لکھا تھا. میں نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا، تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، تو نے یہ عمل اور نیکی کرنے کی توفیق دی اور تو ہی تیری رحمت سے فرماتا ہے کہ صلہ اس کا، بدلہ اس کا. یہ کرم نہیں تو کیا ہے. یہ ایک موٹی بات اللہ کرے گا آپ کے میرے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں یہاں پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. میں وہ کام کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے، قرضہ معاف کر دینے سے، نرمی کر دینے سے. مطلب فائنلی بس یار کیا مطلب یا سمجھ نہیں آتی، بعض کا سوال ہوتا ہے یار سمجھ نہیں آتی کیا کروں. یہ سمجھ لو تیرے رب کی رضا کس میں. ایک سمجھنے کے لیے سمجھے کہ میں نے آپ کو ایک حکمت کی بات عرض کر دی ہے. مدنی پھول کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے نا، کم از کم یہ کسی کی رائے خوف خدا والا ایک عالم با عمل ہو، عاشق رسول سے پوچھ لیں کہ یار مجھے بتائیں کہ میرا رب کس میں راضی ہوگا. جس میں رب کی رضا ہے نا اس کام کو کر لو، بس بقیہ کام تو اللہ اپنی رحمت سے خود ہی درست فرما دے گا. بندہ اپنے والا کام کرے نا جو بندگی کا تقاضا ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے. غلام کرتا کیا ہے؟ غلام یہی کرتا ہے کہ جس میں آقا کی رضا ہو، جس میں آقا کی خوشنودی ہو، جس میں آقا راضی ہو جائیں. اور جس آقا کو ہم راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو رضا کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد.